بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی یہ مجلس نظر کے ساتھ ہے۔ بہت اچھی بات ہے کہ امام کی نظر ہوتی، نظر ہمیشہ کرنا چاہیے، 4 نظر ہر مہینے کو کرنا چاہیے۔ نظر، یہ جو نظر ہے چھٹے امام کی، یہ ہر گھر میں ہونی چاہیے۔ 22 رجب کبھی بھی کرو، لیکن 4 مہینے میں 4 تاریخ ہے۔ میں نے اسٹینمور کے مجلسوں میں بتایا لاسٹ ایئر وین میں، آپ یقین کرو اگر ہر گھر میں ری یونین کے یہ نظر کی جائے تو کبھی تمہارے رزق کا پرابلم نہیں ہوگا، پریشانیاں نہیں آئیں گی، بلائیں نہیں آئیں گی۔ ہر مہینے کی 22 تاریخ کو، چاند کی 22 کو فیملی کے ساتھ آپ چھٹے امام کی نظر کھیر پوری بناؤ، فیملی ہے، ہسبینڈ وائف 2 بچے، مثال دے رہا ہوں۔ اگر آپ پورے لوگوں کو نہیں بلا سکتے، 4 آدمی 5 آدمی فیملی کے ساتھ کرو۔ ہر مہینے کی 3 تاریخ کو مولا حسین کی نظر دو، ہر مہینے کی 8 تاریخ کو مولا عباس کی نظر دو، ہر مہینے کی 15 تاریخ کو امام حسن کی نظر دو، اور 22 کو چھٹے امام کی۔ مہینے میں 4 نظر۔ میں یہ نہیں بول رہا کہ آپ 100 آدمی کو بلا کے نظر دو، میں بول رہا فیملی کے ساتھ جو روز کھانا بناتے نا اس میں تھوڑا سا ایکسٹرا کر لو، فیملی کے ساتھ بیٹھ کے کرو۔ اگر آپ زیادہ بلاتے ہیں تو نتھنگ رانگ، لیکن ہر مہینے بلانا مشکل ہے 4 نظر، تو آپ کیا کرو، فیملی کے ساتھ کرو۔ یہ نظر 4 کرو گے، 3 8 15 22، تم دیکھنا، خالی ٹرائی کر کے دیکھو، ہر مہینے کی چاند کی تاریخ ایسی برکت آتی ہے کہ، لیکن شرط ہے، اس کے ساتھ کنڈیشن بھی ہے کہ آپ چاروں نظر کر رہے اور اس کے بعد اسی گھر میں بیٹھ کے اگر غیبت کرو گے تو فائدہ نہیں ہوگا، میوزک سنو گے فائدہ نہیں ہوگا، بے پردہ گھومو گے فائدہ نہیں ہوگا، ایلیگیشنز لگاؤ گے کسی پہ کوئی فائدہ نہیں۔ اگر نظر کر کے اپنے گھر کو پاک رکھنا چاہتے، برکتوں کے ساتھ رکھنا چاہتے، تو سوائے رحمت کے اور کچھ نہیں تمہارے گھر۔ جس کا رزق رکا ہوا ہے رزق کھل جائے گا، بزنس میں ہرڈلز ہے، آبسٹیکلز ہے، وہ ختم ہو جائیں گے۔ مثال کے طور پہ لڑکی کی شادی نہیں ہو رہی، دسترخوان پہ بیٹھ کے مولا حسین کے دسترخوان پہ، مولا عباس کے دسترخوان پہ بیٹھ کے شادی کی دعا کرو۔ بیمار ہے کوئی، مریض ہے، اس کو شفا مل سکتی، اس لیے کہ جو رزق معصوم سے نسبت ہو جاتی ہے اس میں شفا ہو جاتی ہے۔ You understand what I mean؟ جو چیز یاد رکھو، ایون یہ گلاس آف واٹر، پانی، اگر کچھ نہیں ہے تمہارے پاس، کچھ نہیں ہے، تم ایفورڈ ہی نہیں کر سکتے، کوئی چیز ایفورڈ نہیں کر سکتے، یو ویری پور، بالکل پرابلم ہے رزق، تم خالی پانی رکھو اور نظر دو، اس پانی میں شفا ہو جائے گی۔ یہ سب عقیدے کی باتیں ہیں، بیلیف کی باتیں ہیں۔ اگر ماننا ہے مانو، ٹرائی کر کے دیکھ لو، ری یونین میں ہر گھر میں پھر وہ برکت ہے۔ صلوات پڑھ لے محمد وآلہ محمد۔ میں نے مجلس کا آغاز کیا ایک ایسے جملے سے کہ جو ہر شیعہ کے دل پہ نقش کل حجر کی طرح ہے، ہر شیعہ کو پتا ہے کہ یہ کس کے جملے ہیں، سینٹنس کس کا، یہ کال کس کی، کال کس کی کال ہے، ایوری بڈی نوز رائٹ، مولا حسین کی کال ہے۔ کب کیا کال یہ امام نے؟ عاشورے کے دن کیا۔ عاشورے میں بھی کب کیا؟ مارننگ نہیں کیا، جب جنگ شروع ہوئی اس وقت نہیں بولا حسین حل من ناصر ینصرنا، کون ہے میری مدد کرنے والا؟ آفٹرنون میں نہیں کیا، پلیز غور سے سننا، آفٹرنون میں حسین نے کال نہیں کیا کہ میری مدد کرنے والا کون ہے، who is going to help me، کون میری ہیلپ کرے گا، کوئی نہیں بولا۔ امام نے آفٹرنون میں نہیں بولا، شام میں نہیں بولا۔ امیجن کریں پورا گھر لٹ گیا، کوئی باقی نہیں، صرف مولا حسین ہے یا چوتھا امام ہے، اور چوتھا امام بیمار ہے غش میں، اونلی امام حسین ہے۔ اچھا، امام کا کوئی جملہ، کوئی ورڈ ابس نہیں ہوتا، ابس مطلب ویسٹ نہیں ہوتا۔ ایسا نہیں کہ امام جیسا ہم کوئی بات کرتے ویسا امام بات نہیں کرتا، امام کا ایک ایک ورڈ اس کے پیچھے حجت ہے، اس کے پیچھے پیغام ہے، اس کے پیچھے میسیج۔ امام ایک ایک ورڈ زبان سے نکلا تو حجت بنتا جاتا، وہ حجت ہے خدا ہے۔ حسین زمین اور آسمان کا مالک ہے، حسین اس وقت کا امام زمانہ ہے۔ مولا حسین کیا کہنے، پورا گھر لٹ گیا، کہتے ہیں کہ کون ہے میری مدد کرنے والا، کوئی ہے میری مدد کرنے والا؟ آپ کو معلوم ہے جب امام نے کہا تو زمین اور آسمان سے لبیک یا حسین کی آواز آنے لگی، زمین اور آسمان سے لبیک یا حسین کی آواز آنے لگی۔ جتنی اللہ کی مخلوق تھی آگے بڑھ گئی، ملائکہ اینجلز آگے بڑھ گئے، فرشتے آگے بڑھ گئے، اجنہ آگے بڑھے، اجنہ کا پورا گروپ آیا اور آگے کا مولا آپ حکم کریں، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل
سارے بڑے بڑے ملائکہ آ گئے, پلیز ٹیل می واٹ یو وانٹ ٹو ڈو. آپ بولے کیا کریں, کیا مدد چاہیے, ہر طرف سے مدد مدد مدد, ہیلپ آ رہی. جبرائیل آئے تو امام نے کہا نو آئی ڈونٹ نیڈ یور ہیلپ, تیری مدد نہیں چاہیے, میکائیل سے کہا نہیں چاہیے, اسرافیل سے کہا نہیں, سب سے جنہ آئے, گروپ آیا, مولا حکم کرو مولا, ان کو یہ لشکر کو ابھی تباہ کر دیں گے, آپ حکم کرو. ہوا کا فرشتہ آیا, پانی کا فرشتہ آیا, ہر آدمی آگے بڑھ کے, ہر اللہ کی مخلوق آگے بڑھ کے بولتی مولا یا ہیا ہم آپ کی مدد کریں گے. امام سب کو انکار کر رہے تھے, ڈینائی کر رہے تھے, واپس کر رہے تھے, جاؤ آئی ڈونٹ نیڈ. تو جب سب کو واپس کیا تو حسین نے پکارا کیوں؟ جب کوئی مدد لی نہیں تو وہاں امام نے کہا کہ کون ہے میری. اچھا ایک بات یہاں روک کے بولو, غور سے سنو کہ یہ مدد حسین نے جب کہا کہ حل من ناصرن ینصرنا, تو یہ آواز دنیا سنی لیکن لشکر یزید کے کانوں میں نہیں آئی حسین کی آواز. یو نو وائی, کہ اگر یزید کے لشکر میں آتے امام کی کمزوری ہے, یزید کے لشکر والوں نے نہیں سنا. یہی تو حجت خدا کی طاقت ہے, جو اس کو سنانا ہے اس کو سناتے ہیں, یہ طاقت ہے, یہ پاور ہے حسین کا. تو امام نے کہا, جب امام نے کہا سب نے مدد کا آفر کیا, امام نے نہیں کہا. ایون کربلا میں جو شہید ہو گئے تھے وہ لاشیں تڑپ کے کہنے لگی لبیک یا حسین, مولا موت نے روک دیا ورنہ ہم آپ کو اوپر جان دے دیں. امام نے جب کسی کی مدد نہیں لی تو کیوں کہا, وائی ڈڈ ہی سے, کیوں بولا امام نے میری مدد کر. تو یاد رکھو ری یونین کا شیعہ ہے, فرانس کا ہو, انڈیا کا ہو, پاکستان کا, دنیا کا کوئی شیعہ, حسین نے عاشورے کے دن کے لیے مدد نہیں مانگی. اس دن کے لیے حسین کو ہیلپ نہیں چاہیے تھا. قیامت تک, ظہور امام تک, اب جو بھی شیعہ کہیں کا ہو, کوئی شہر کا ہو, کوئی زبان بولتا ہے, اگر وہ حسین کی ہیلپ کرنا چاہتا تو آج بھی حسین کا دروازہ کھلا ہوا ہے, حسین کے ڈورز اوپن ہیں. تو ایک چیز یاد رکھو, امام کی مدد کے لیے آپ بولیں گے ری یونین میں کیا کروں, میں 60-70 ایئرس کا ہے, I'm very old, what can I do, میں کیا کر سکتا. کوئی بولا 40 سال کا, بولا میں کیسے مدد کروں امام کی. کوئی عورت بولے کہ میں کیا ہوں, میرے پاس تو کوئی ٹولس ہی نہیں ہے, ری یونین میں کیا مدد کروں. کوئی بچہ بولا کہ میں how can I help امام. تو ایک چیز یاد رکھو, حسین کی مدد کے لیے ایج کوئی بار نہیں, ایج کوئی بار نہیں, اس لیے کہ حسین نے اپنی مدد 96 ایئرس کے مسلم سے بھی لی, 6 مہینے کے علی اصغر سے بھی لی. آپ سمجھ میں آئی بات. تو امام کی مدد کرنے کے لیے always you have to be ready. ایج کوئی چیز نہیں ہوتی. حسین کی مدد کیا ہے, کیا مدد کرنا, ایک فریم ہے اسلام کا جس کے خلاف حسین نے جنگ کی تھی. وہ چیزوں سے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرو, وہی حسین کی مدد ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. چہرے پہ داڑھی چھوڑو, یہ حسین کی مدد ہے. خاموش ہو گئے. مجھے تو پورے ری یونین میں داڑھی والے نظر آ رہے. یہ مت بولو کہ اینک کا نمبر بدلو, میری اینک کا نمبر نہیں ہے. کلین شیپ ہو گئے, روز داڑھی منڈو گے, تم حسین کی مدد نہیں کر رہے بلکہ حسین کو ناراض کر رہے. یہ یاد رکھو, چہرے پہ داڑھی, ہر مرجع یہ بولتا ہے کہ چہرے پہ داڑھی ہونا, کاٹنا حرام ہے. ارے میں تو یہ بولتا یس, اتنا سیکریفائز اگر ہم امام حسین کے لیے نہیں کر سکتے 4 بال, تو پھر کیا بول رہے فیالتنی, کیا بول رہے فیالتنی. ہر آدمی کربلا کی زیارت کر جا رہا, مولا بار بار زیارت نصیب کرے سب کو. ایوری بڈی جاؤ کربلا کی زیارت کر جاؤ, مومن کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے. لیکن میں آپ کو بولوں, مولا حسین کی زیارت تو ہر آدمی ہر شہر سے, ہر کنٹری سے, ہر سٹی سے جاتا. میں بھی ایک گروپ لے کے جاتا ہوں بامبے سے, میں لیڈ کرتا, خوجہ بھائیوں کا گروپ ہے بامبے سے, المنتظر ٹورز, خوجوں کا ہے. میں صرف لیڈ کرتا, میں لے کے نہیں جاتا. ابھی میں 13 رجب میں تھا, ہمارے غلام بھائی سے لاسٹ ایئر وہیں ہوئی تھی, نجف فیشن میں جشن پڑھتا ہوں. تو جب گروپ لے کے جاتا ہوں میں, تو وہاں پہ فرسٹ ڈے, اچھا جب ہم جاتے تو اطراف کے دوسرے جو انڈیا پاکستان کے گروپس ہوتے یا یو کے گروپس ہوتے, ہمارے کہا کہ اب ری یونین والے بھی دیکھیں گے کب آئیں گے, جب تک تو پہچانتے نہیں تھے نا. تو وہ گروپ والے ڈیلی میں 2 مجلس پڑھتا ہوں اپنی ہوٹل میں, ظہر کے بعد اور رات میں 9 بجے. تو دوسرے لوگ بھی آ جاتے, تو میں پورے گروپ کو فرسٹ مجلس میری نجف فیشن,
میں وہاں پہ گروپ کو پلیز غور سے سننا، میں ایک بات بولتا ہوں، میں یہ بولتا کہ ہم 14 دن پلیز غور سے سنو، 14 ڈیز کے لیے ہم عراق آئے ہوئے مولا کی زیارت کرنے، مولا علی سے ملنے، مولا حسین سے ملنے، کاظمین سامرہ، مولا عباس سے ملنے کے لیے آئے ہوئے، زیارت کے لیے آئے ہوئے۔ تو میں اپنے گروپ کو یہ بولتا کہ سنو ہم 14 دن کے لیے آئے ہوئے، صلوات پڑھ لیں مولانا، آئیے اللہم صلی ایک اور پڑھ لیں بابا سے بولا مجھے معلوم ہی نہیں کب بیٹھا، اب میں اپنی مرضی سے پڑھوں گا، گھڑی نہیں لگائی انہوں نے، نو پرابلم. گھر کی مجلس ہے نا، ریسٹرکشن امام بارگاہ میں، یہاں نہیں، وہاں جماعت ہے، یہاں کہ تو گھر کا معاملہ۔ جعفر بھائی بولے پڑھتے ہوئے بسم اللہ مولانا، بسم اللہ. ایک سلوات پڑھنے میں آواز ہے بولا تو میں گروپ کو پلیز غور سے سمجھو، میں فرسٹ جو مجلس ہوئی اس میں گروپ پورا گروپ بیٹھا ہوا تھا، عورتیں بھی تھے، جو گروپ میں آئے تھے سب بیٹھے۔ میں نے کہا سنو بھائی، ہم لوگ زیارت کو آئے ہوئے یہاں پہ، ہم مولا حسین سے ملنے آئے، مولا علی سے ملنے، اٹس اے بگ آنر فار اس کہ ہم لوگ یہاں آئے 14 دن کے لیے۔ یہ کوئی، میں نے کہا یہ ہالیڈے ریسورٹ نہیں کہ ہم چھٹی پہ آئے، بیک ہوم انڈیا میں، پاکستان میں دوسری طرف سکولز بند ہے تو بچے گھروں میں، چھٹی ہے تو چلو جاتے ہیں کہیں ہالیڈے پہ۔ یہ ہالیڈے ریسورٹ نہیں، ہالیڈے پہ جانا تھا تو کہیں اور جانا تھا۔ جب تم کربلا آئے ہو تو تم امام سے ملنے آئے، ملاقات ہے۔ تم یہ مت سمجھو کہ امام علی کو نہیں معلوم ہے کہ تم آئے، جب تک امام علی یا مولا حسین کا پرمیشن یہ تم انٹر نہیں ہو سکتے۔ ہاں تو ہم امام سے ملنے آئے۔ میں نے کہا کہ 14 دن کے لیے آئے نا، 14 ڈیز کے بعد جب تم واپس جانا، بیک ہوم جانا، بامبے جان سے تم لوگ آئے، افریقن بھی تھے، میں نے کہا جان سے دارالسلام جان سے تم آئے، تو جب 14 دن کے بعد واپس جانا اور ایئرپورٹ پہ نیچے اترنا، لوگ ملنا، تو لوگ تم کو دیکھ کے بولنا کتنا چینج آ گیا تمہارے پاس، تو بولنا کہ تم علی سے مل کے آ گئے اس لیے چینج آیا، چہرہ بھی بدل جانا، سمجھ گئے، چہرہ بدل جانا، میں نے کہا چہرہ بھی بدلنا اور اخلاق بھی بدلنا، اس لیے کہ تم اگر یہاں آ کے اپنے آپ کو چینج نہیں کر رہے اور ہر سال آ رہے اور ہر سال چینج نہیں ہو رہے تو یہ پریکٹس تھوڑی ہے کہ آ رہے زیارت کر کے جا رہے۔ اور میں نے کہا یار 14 دن حسین کے پاس ہو نا، مولا علی کے پاس ہو نا، تو کم از کم آپ داڑھی، اب سب جتنا یوتھ تھا، 2-3 یوتھ تھے، اس میں ایک لڑکے کی شادی ہونے والی تھی، وہ اس نے بھی داڑھی چھوڑ لی، سب داڑھی چھوڑ لی، لڑکیوں نے پردہ کا، یہاں تو پردہ کا نہیں، سب داڑھی واڑی چھوڑ کے بڑے سمارٹ بن کے گھوم رہے تھے۔ جب واپس نجف ایئرپورٹ پہ آئے تو ایک لڑکا جو اچھا خاصا تھا، اب بیک ہوم جانے کے بعد بامبے میں اس کی شادی تھی، وہ کلین شپ ہو گیا اور وہ مجھ سے چھپ رہا، کبھی ادھر جاتا کبھی ادھر جاتا، اور میری آنکھیں تیز نہیں، ایسی چیزیں تو پہلے نظر آتے ہیں۔ تو میں نے اس کو، اب وہ شرما رہا، میں نے اس کو بلایا، میں نے کہا یار آر یو اوکے؟ He said yes مولانا، I'm sorry مولانا۔ میں نے کہا یار why are you saying me sorry؟ امام علی کو بولا، میں نے کہا ہوا کیا، what happened؟ تو he said مولانا you know کہ میری شادی ہونے والی ہے۔ تو میں نے کہا شادی سے اس سے کیا مطلب ہے؟ تو میں نے کہا مولانا، کہتا ہے مولانا جب میں بامبے اتروں گا 8 دن کے بعد میری شادی ہے، مجھے فون آ گیا کہ I don't want to see you۔ اب کون بولا مجھے نہیں معلوم، آپ سمجھ رہے میری بات؟ کہتا ہے I don't want to see you، وہ بولتی ہے کہ I don't want to see you like this، why؟ میں نے کہا یار کمال ہے، ایک نہیں دیکھنا چاہتی تو تم نے اپنے آپ کو مولا کو ناراض کر دیا، تم کو یہ خیال نہیں آیا کہ امام علی راضی ہو جانا۔ ایک چیز یاد رکھو دوستو، کمپرمائز ہر چیز میں کرو، ولایت علی میں نو کمپرمائز، نو کمپرمائز ان ولایت علی، نو کمپرمائز ان عزاداری، ہر چیز میں کمپرمائز ہوگا، عزاداری اور ولایت میں نو کا، اس لیے کہ ہماری بخشش کا سہارا ولایت علی اور عزاداری حسین۔ اگر یہ دونوں مائنڈس ہیں معنی سے تو کچھ بھی نہیں ہے اس میں۔ تو یہ کوشش کرو کہ زیارت کو جب ایام ازا آ رہے، رمضان آ رہا، سب اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کرو ٹوورڈ امام علی، اللہ کے لیے ڈیڈیکیٹ کرو۔ اگر تم یہ چاہتے کہ ری یونین میں
گرو کرو، ایسا ایسا گرو کرو. تم یقین کرو میری بات پہ، تم اتنا گرو کرو گے، اتنا گرو. شیعہ علی کا شیعہ کبھی ایسا نہیں رہے گا، تم کبھی ایسا نہیں رہو گے. تمہارے سارے پرابلمز دور ہوں گے. تم اپنے دل میں اس خواہش کو پیدا کرو. صبح اٹھو تو دل میں ایک وش کو پیدا کرو کہ مولا if I get chance I'll serve you، میں آپ کی مدد کروں گا. حل من ناصر ینصرنا کا جواب دینا. ہر شیعہ کے ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری غیبت امام میں، غیبت امام میں ہر شیعہ کی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ تم صرف نماز روزہ حج، یہ تو واجب ہے، یہ تو کرنا ہی کرنا ہے، اس کے علاوہ کیا کرنا. آپ یہ سمجھ رہے، کوئی غلط نہیں سمجھو، ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ. واجب واجب ہے، میں بار بار بولتا ایک بار. وہ شیعہ نہیں ہے جو نماز نہیں پڑھتا. لیکن اگر تم صرف بولے کہ میں تو نماز پڑھتا، میں تو روزے رکھتا، میں تو حج کرتا، میں تو خمس دیتا، اور امام کے لیے کچھ نہیں کرتے، تو خبر میں پوچھے گا، سوال ہوگا، اللہ پوچھے گا روزے میں سے. تم بولو گے کہ اللہ میں نے اتنی نمازیں پڑھی، اتنے روزے رکھے. وہ بولے گا، اللہ آواز آئے گی، یہ بابا یہ تو واجب تھا، تو نے میرے لیے کیا کیا، میرے بندوں کے لیے کیا کیا، اسلام کے لیے کیا کیا. ایک مشن بناؤ، مشن بناؤ اپنی زندگی کا کہ مجھے اسلام کے لیے، کربلا کے لیے کچھ کرنا ہے. جب کربلا کے لیے کرو گے تو وہی نصرت امام ہے. امام کی نصرت اتنی ضروری ہے. اگر تم نصرت امام کرو گے، نصرت امام کرو گے تو تم یہاں بھی زندہ رہو گے، وہاں پہ بھی زندہ رہو گے. اب میں تاریخ کا ایک واقعہ سناتا ہوں، ایک عجیب واقعہ تاریخ کا، کہ اگر تم کام کرو گے ری یونین میں، if you do something in reunion، believe me، ممبر سے بول رہا، ممبر سے بول رہا، ابھی 2 دن ہوں یہاں پہ انشاءاللہ، کہ اگر تم کرو گے ہمیشہ تمہارا نام باقی رہے گا. نہیں کرو گے، اگر تم یہ بولو گے کہ بس میری زندگی تو گزر رہی، غور سے سنو، می اینڈ مائی فیملی، میں، میری بیوی، بچے، یہ ویسٹ کا سلوگن ہے، عیسائیت اور یہودیت کا سلوگن ہے، اسلام کا سلوگن نہیں ہے. سمجھے میری بات؟ می اینڈ مائی فیملی یہ ویسٹ کا سلوگن ہے، عیسائیت اور یہودیت کا سلوگن ہے، اسلام کا سلوگن نہیں ہے، اسلام کا نعرہ نہیں ہے. اسلام بولتا ہے کہ سب کو لے کر چلو. صرف یہ مت بولو، اسلام میں خود غرضی نہیں ہے، سیلفشنس نہیں ہے، اسلام میں فارگیونیس ہے. اسلام چاہتا ہے کہ تم کچھ کام کرو. کربلا کا میسج یہ نہیں ہے کہ آپ کربلا کی آزاداری ایک پارٹ ہے، صبح شام آزاداری کرو، لیکن سمجھو مولا حسین کے میسج کو کہ کام کرو شیعت کے لیے، حسین کے لیے کام کرو. آپ، میں انصاف سے پوچھتا، اب تک جتنی بھی آپ کی لائف گزری، آج رات میں جب گھر جانا 5 منٹ سوچنا عابد بگرامی نے کیا کہا. اپنے بستر پہ سر رکھ کے، تکیے پہ، پلو پہ سر رکھ کر سوچو کہ اب تک پوری لائف میں واٹ آئی ہیو ڈن فار امام حسین.